آج ہم بات کریں گے جنسنگ کے حوالے سے۔ جنسنگ کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اس کے بے تحاشا آپ نے فائدے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک نئے انداز سے بات کریں گے، جیسا کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جنسنگ کیا ہے، کہاں سے آتی ہے اور کیا اس کے اثرات ہیں، کن کن بیماریوں میں یہ مفید ہے۔ یاد رکھیں شوگر جیسی بیماری ذوف باء کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ، اور کولیسٹرول کے لیے بڑی بہترین ہے، وزن کم کرنے کے لیے یہ بڑی بہترین ہے، عام پٹھوں کی کمزوری کے لیے بڑی بہترین ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بڑھاپے کے جو اثرات ہیں اس کے لیے کیا اس کا فائدہ ہے، اس کا استعمال مفید ہے۔ اچھا، یہ سارے فائدے آپ کو پتہ ہی، آپ کو علم ہے، آپ سوشل میڈیا کی دنیا سے منسلک ہے، لیکن ایک اہم بات ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا، یہ بتانے والا یہ نہیں بتاتا کہ اس کی مقدار کتنی استعمال کرنی ہے، اور یہ کن لوگوں کو کن مزاج میں خطرناک ہے، کن کے لیے مفید ہے، یہ نہیں پتا ہوتا۔ ہر ایک شے جو ہے وہ ہر بندے کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ جنسنگ کیا ہے۔ مفید تو ہے بیماریوں میں، لیکن یہ ہمارے لیے مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے مفید، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ایک چیز کے جیسے ستاور ہے یا سفید موسلی، اس کے فائدے اتنے بتاتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں، لیکن سفید موسلی یا ستاور ہر بندے کے لیے، ہر عمر کے لیے، ہر مزاج کے لیے مفید نہیں ہے۔ یہ اگر ایک کے لیے مفید ہے تو 10 کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دوستو واپس آتے ہیں جنسنگ کی طرف۔ یہ چائنا میں ایک پودا پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی جڑ ہے۔ چائنا، کوریا اور سائبیریا کے علاقوں میں، ساحلی علاقوں میں، عام علاقوں میں یہ پیدا ہونے والی ایک جڑی بوٹی ہے۔ اس کو قدیم لوگوں نے، قدیم ترین ہزاروں سال پہلے لوگ جو دیہاتوں کے لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا۔ اچھا، اس کی جو جڑ ہے نا، اگر اس کی جڑ کو آپ دیکھیں، یہ جنسنگ کو آپ دیکھیں، ہمارے پاس جو استعمال ہو رہی ہے نا وہ جڑ ہی ہے۔ تو یہ جڑ، اس کی شکل انسانی جسم جیسی ہے، بالکل مکمل انسان جو ہے نا اس کی طرح کی یہ ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں، جیسے ادرک ہے، ادرک کا ایک پودا، ادرک پورا لیکن آپ دیکھیں گے تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بت ہے یا جیسے کوئی انسان ہے بغیر کپڑوں میں۔ اسی طرح یہ جنسنگ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو وہ لوگ جو قدیم لوگ تھے، دیہاتوں میں رہنے والے، زمانہ قدیم کے لوگ، انہوں نے دیکھا، ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے۔ انہوں نے اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا اور پیا۔ پینے کے بعد انہیں غور کیا تو ان کے جسم میں جو تھکاوٹ کے اثرات تھے وہ دور ہو گئے۔ تو دیہات کے لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز لوگ جو ہے اور اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ محنتی لوگ ہیں، 10-12 گھنٹے تو چیز ہی نہیں ہے، 16 گھنٹے اور 20 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تھکن دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے جسم میں مزید کئی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قوت پیدا ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے اور چستی پیدا ہوتی ہے، بندے کو ایکٹیو کر دیتی ہے۔ تو اس کا استعمال کا آغاز اس طرح ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ کعوے کے طور پر ہونے لگا، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے پیا، پھر اس کا کعوہ جوشاندہ بنا کے پیا جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے دنیا تحقیق کی، اس میں وٹامن نکلے، اس کے اجزاء میں مزید چیزیں نکلی، فولاد، فولک ایسڈ آپ نے نام سنا ہوگا، فولاد کا خزانہ اور دیگر بے شمار چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، وہ چیزیں اس میں تھی۔ تو لوگوں نے اس کو جانا، پھر اس کی قیمت بھی بڑھی، یہ قیمتی ترین ایک کراماتی جڑی بوٹی بن گئی، سامنے آئی۔ بنی تو جڑی بوٹی تو پہلے سے تھی، لیکن جب لوگوں پہ اس کے اثرات کھلے، اسرار کھلے، تو لوگوں نے جانا کہ یہ کراماتی بوٹی ہے۔ تو اس کا استعمال مختلف طریقوں سے ہونے لگا۔ پھر اس کی جو پیداوار ہے، اس کی تجارتی بنیادوں پہ اس کی پیداوار شروع ہوئی اور دنیا بھر میں یہ جانے لگی، اس کی تجارت ہونے لگی، لوگ اس کا استعمال کرنے لگے۔ اچھا، یہ بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ بڑھاپا آپ کو پتہ ہے کہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بندے کی جو بڑھاپے کے اثرات ہیں وہ ٹانگوں سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں، اس کے بعد کمر کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ جنسنگ جو ہے آپ کے پٹھوں کے لیے اکثیر چیز ہے۔ اکثیر جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مفید ہے، تو بڑھاپے کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، یہ
یہی جو اثر ہے اس کا، یہی اس کی نایاب ہونے کامیاب اور بہترین اور مفید جڑی بوٹی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل چونکہ شوگر بہت زیادہ ہے، تو شوگر آپ کو پتہ ہے، خدا نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو، شوگر کے مریض جانتے ہیں کہ وہ جو کمزوری سب سے پہلے ہوتی ہے، پٹھے ہی اس کے کھینچے جاتے ہیں، پٹھے ہی کمزور ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں۔ تو پٹھوں کے لیے شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے بھی یہ سونے کے بھاؤ خریدنے والی چیز ہے، اتنی مفید ہے۔ وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، متواتر کر سکتے ہیں، ان کے لیے مفید ہے۔ ہم اس کو بچوں کے جو قد نہیں بڑھ رہے ہوتے، بچوں کی عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن ان کا وہ جسم اس طرح کھلتا نہیں ہے، ان کے لیے اس کا استعمال مفید ہے۔ اچھا، کمزور جسم تو آلریڈی جیسے میں نے کہہ دیا اس کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اچھا، دل کے لیے، دل کی تقویت کے لیے بھی یہ مفید ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوران خون جو ہے، نظام دوران خون، اس کے لیے، اس کے جو دل کی شریانیں ہیں، وریدیں ہیں، اس میں جو فضلات ہوتے ہیں، کولیسٹرول جو ہوتا ہے، اس کی صفائی کے لیے اس کا استعمال، اکیلا اس کا استعمال بڑا ہی بہترین ہے۔ اور دل بھی ایک پٹھا ہی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے تو ہے ہی یہ مفید ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ذوبِ بال، شوگر، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ جو مورے ہیں، کئی لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا جی ان کے مورے جی کمزور ہو گئے ہیں، مورے جو ہل گئے ہیں، یہ موروں کے لیے بھی، جن کو یہ موروں کا مسئلہ ہو، یہ اس کا کعوہ، اس کی معجون بنا کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چائنیز لوگ اس کو سب سے زیادہ کعوے میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کی میڈیسن آ گئی دنیا میں، اس کی میڈیسن جنسنگ کے حوالے سے گولیاں بھی مل جاتی ہیں، سفوف بھی مل جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو پیکنگ کر کے، مختلف چیزیں شامل کر کے یہ بکتی ہیں۔ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا جنسنگ لے کے اس کا پاؤڈر بنا کے آدھا چمچ دودھ میں ڈال کے دن میں ایک وقت اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا قہوہ تو پی سکتے ہیں، ساتھ اگر اس طرح نہ کریں دودھ میں ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی آپ معجون بنا سکتے ہیں۔ معجون کس طرح بنانی ہے؟ بطریق معروف آپ نے اس کی معجون بنانی ہے۔ 100 گرام اگر یہ ہو، یا 100 گرام لگا لیں، یعنی ایک حصہ یہ ہو تو 3 حصے شہد اس میں معروف طریقے سے بنا لیں، اور 1 چمچ آپ دن میں 1 دفعہ کھائیں۔ اچھا، اس کا مسلسل استعمال کریں، 2 مہینے 4 مہینے اس کا استعمال کریں، پھر اس کے اثرات آپ پہ کھلیں گے، اس کے جو کرامات ہیں یہ آپ پہ کھلیں گے۔ کرامات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ذہن نہ تسلیم کرے وہ کام ہو جائے۔ تو جنسنگ کا استعمال یہ مفید جس طرح ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ کن لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے؟ قبض ہے جن کو بہت زیادہ، بواسیری مریض ہے، ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو پیسے لگائے، چیز خریدی، تو اس سے پہلے ایک کام کر لیں کہ کسی طبیب کے سے مشورہ کر لیں۔ طبیب آپ کو بتائے گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ فوائد بتانے کا مطلب، آپ کہیں گے جی پھر یہ سارا کچھ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی، یار ایک چیز ہے، میرے لیے ایک چیز ہے۔ تو آپ اپنا مزاج معلوم کریں جی آپ کا مزاج کیا ہے، اس مزاج کے مطابق پھر آپ کو اس کا استعمال کریں، اس کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز مفید ہے، لیکن آپ کے لیے مفید ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ کو کسی سے مشورہ کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔